अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। चलेंगे स्वीडन, अब्दुल कयूम साहब हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, मुबारक। सर ये बताइए कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन करवाने का प्रोग्राम बन चुका है और ये तैयार हो चुका है कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? तो कभी भी नहीं होगा वो अक्सर ये सारी बातें जो है ये सिर्फ शैतानी सोच है और अपने आप को खुश करने वाली बात है। जो पब्लिक है पूरे पाकिस्तान की, वो सभी दुनिया मानती है, पाकिस्तान के अंदर और बाहर के, इमरान ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। इमरान ही की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और पाकिस्तान के अवाम अभी जो लेटेस्ट सर्वेज मुल्क के अंदर चले वो 90% लोग इमरान को पसंद करते हैं और इमरान को वोट देंगे, ये चाहे कुछ भी कर ले। ये सिर्फ अपने आप को खुश करना, लोगों को धोखा देना, लोगों को बेवकूफ बनाना, ये पुरानी आदत है। ये मुस्लिम लीग नून की, पीपल पार्टी वाले शायद खामोश है अभी, तो ये बहुत बड़े डाकू है, ये शुरू इसी इस तरह करते रहे। लेकिन इमरान का जो मर्जी ये कर ले, उसके वकील बड़े स्ट्रांगली उसका केस लड़ रहे हैं और चीफ जस्टिस एक नया आ गया है जो किसी से डरने वाला नहीं है, वो जरादारी से फैसले करेगा इंशाल्लाह। भी 2 4 6 दिन हुए उसको, तो ये जो कुछ भी कर ले, ववर साहब एक बात अब याद कर ले, इमरान के बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। सर ये बताइए कि जो इस वक़्त पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चल रहा है वो यही है कि हम इलेक्शन करवाएँगे। इससे पहले आपने देखा 16 माह तक गवर्नमेंट रही इमरान के बगैर। तो क्या कर लिया किसी ने? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तब्दील हुआ, क्या कर लिया? वहाँ अवाम के जज़्बात का तो ख़्याल ही नहीं रखा जाता पाकिस्तान में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई रोल नहीं है। अगर दुनिया में अगर अगर चीफ ऑफ नया हमारा जस्टिस आ गया, चीफ जस्टिस, तो पहले इसको एक एक चीज सेट करे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रोल क्या है पाकिस्तान चलाने में, या पाकिस्तान के आइन के अंदर उसका क्या एक रोल है, उसको सेपरेट रोल करके दिखाए उसको, ये तुम्हारा ये रोल है, तुम उधर ही रहो। ये इसलिए हुए सबको चूंकि ये करप्ट सियासतदान थे और ये करप्ट सियासतदान 75 साल से हमारा खून चूसते रहे और ये आर्मी के साथ मिल के ये सारे काम करते थे। तो आर्मी को भी फायदा रहा, आर्मी की लोगों की नजरों में उनकी भी पावर थी और ये भी अपनी इस्तेमाल करके तो बेड़ा गर्क तो अवाम का किया है, मुल्क का किया है इन्होंने। तो अभी भी जो मर्जी ये कर ले, ये अभी थोड़े दिनों तक सब कुछ सेट हो जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी ये जो नया चीफ जस्टिस है ये बहुत कुछ सीधा करता जा रहा है और सबको अपनी भी हद, अपनी वो सर्कल नजर आ जाएगा कि सर्कल से मैं नहीं निकल सकता। और मेरे ख्याल में अगर पब्लिक अभी देखे ना, पब्लिक साहब सबसे बड़ी कमजोरी क्या है हमारी, आपके ऊपर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बैठा है, वो 4 स्टार जनरल है, सबसे सीनियर, उसकी पोस्ट होती है, उसकी एक अपॉइंटमेंट होती है, वो वहां बैठा हुआ है। नेवी वाला, एयरफोर्स वाला बोल नहीं रहा, वो भी इंडिपेंडेंट 4 स्टार जनरल है, अपने 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 जो उनकी फौजें हैं हवाई और बहरी। तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों इतना ज्यादा उछल रहा है? ये चीफ जस्टिस जो है अभी उसका काम है कि इस मामले को सेटल करे। सर ये बताइए कि कल परसों की एक रिपोर्ट जारी की गई है कि 88% लोग फौज को पसंद करते हैं। एक सर्वे बताया जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे हुआ ये सर्वे, मुझे भी नहीं पता। ये क्या जरूरत पड़ी हुई है इस तरह के सर्वे कराने की? ये सर्वे लोगों की अपनी भी इंटरेस्ट होती है, लोग देखना चाहते हैं कि पब्लिक में क्या हो रहा है। इमरान को अगर वो क्या कहते हैं अटक से इधर लेके आगे भी गए, इमरान तो वही है, इमरान को दुनिया सपोर्ट कर रही है। आप एक अहमद मीर ने कल बयान दिया, उसने बोला कि हैरानगी की बात यह है कि जितना मर्जी ये जोर लगा ले, इमरान ही नंबर 1 इस वक्त सियासतदान है और उसकी पार्टी नंबर 1 है और इमरान ही को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा बंदा जो जो मुतजाद बयान देता रहा है और मुतजाद उसका करेक्टर भी रहा है, लेकिन वो अगर ऐसी बातें कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये कोई ढकी छुपी बात है भी नहीं है। आप किसी भी पाकिस्तान के जिले में चले जाए, तहसील में चले जाए, शहर में चले जाए, लोगों ने सर्वे प्राइवेट किए, एक ही आवाज आई थी कि इमरान, हर बंदा कहता है इमरान। तो उसके बगैर ना इलेक्शन हो सकते हैं, ना उसके बगैर कोई हुकूमत चल सकती है और ना उसके बगैर कोई डिसीजन दे सकता है। हमें यकीन है कि चीफ जस्टिस गलत काम अभी नहीं करने देगा।
سر یہ بتائیے جو آج کل ایک اور بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی فکس ڈیٹ نہیں دے رہا، کبھی وہ کہتا ہے فلاں مہینے کے اینڈ میں ہوں گے، کبھی کچھ، کیا وجہ ہے؟ یہ ذرا سوال ریپیٹ کریں، میں بات تھوڑی میں نے سی کہا ہماری الیکشن کمیشن ابھی تک کوئی فکس ڈیٹ نہیں دے رہا۔ ہاں جی، ہاں، یہ بات تو ہم نے بھی کی ہے، لوگ بھی کر رہے ہیں کہ یہ بندہ پہلے دن سے باغی ہے، اس کو کسی نے بھی نہیں پکڑا، چونکہ بد کردار لوگ جو تھے وہ قیادت میں تھے، بد کردار لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، اور وہ چاہ نہیں رہے کہ پاکستان آگے چلے۔ تو یہ شخص، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ایک الیکشن کمشنر ہے صرف، بڑے بڑے عہدوں سے یہ نیچے ہے، صدر ہے آپ کا، چاہے وہ ڈمی وزیر اعظم ہے، چاہے ادھر چیف جسٹس بھی تھے، وہ بھی فیصلے نہیں کر پائے، پارلیمنٹ ڈمی اور جعلی پارلیمنٹ بنی ہوئی تھی، تو یہ بندہ اپنے فیصلے خود نہیں کر رہا تھا، اس کو کوئی نہ کوئی اس کو پیچھے سے پمپ کر رہا تھا، سپورٹ تھی اس کی کہ تم ایسے بولو۔ تو ابھی یہ پیپل پارٹی والے تو کہتے ہیں کہ فوراً الیکشن کراؤ، 90 ڈیز کے اندر کراؤ، قانون بھی یہی کہتا ہے، اور جج بھی یہ چیف جسٹس نے بھی یہی بولا کہ 90 ڈیز کے اندر میں قانون کو مانتا ہوں، اور قانون کے اندر سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ بندہ کیوں اتنے عرصے سے الیکشن نہیں کروا رہا، یہ کون آدمی ہے، کیوں اس کو پکڑا نہیں کیا، کیوں اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی گئی، اور کیوں اس کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا گیا، یہ کوشچن مارک ہے پاکستان کے لیے۔ سر یہ پیپلز پارٹی کا آپ بار بار کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر تو اپنی مصیبت بن گئی، ان کے کیس کھول دیے گئے ہیں، زرداری کے، رینٹل پاور کے، سب کے۔ میری اطلاع تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی یہ اب کچوبر نکالنے والے ہیں۔ ایسے ہی ہے، وہ بھی تو چور ہے نا پاکستان کے، بڑے ڈاکو تو وہ بھی ہے، وہ کم نہیں ہے ان سے، یہ بڑے ڈاکو تھے لاہور کے، ان کو کہتے تھے چور، تو وہ ان کو کہتا تھا چور، اصل میں دونوں بڑے ڈاکو تھے، ایک دوسرے کو شاید جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، لیکن جو سامنے ایک پکچر آ گئی ہے کہ کس کس نے لوٹا ہے اس پاکستان کو، وہ سامنے ہے۔ ابھی پیپل پارٹی کی ایکچولی آپ بتائیں کہ سندھ کے علاوہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کو کوئی ووٹ نہیں دینے والا، یہ لاہور میں بھی ہار جائیں گے، اور پاکستان پنجاب تو ان کو ایک ووٹ نہیں دے گا، یہ بالکل زیرو ہو گئے ہیں۔ یہ وہ جو لندن میں اچھل رہا ہے، یہ اس لیے اچھل رہا ہے کہ ان کی سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور عمران تو جیل میں ہے، اور عمران کے جیل میں جانے سے اس کی ویلیو ڈبل ہو گئی ہے۔ لوگ بڑے بڑے جو قابل لوگ ہیں اور ذہین لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران کے جیل میں جانے سے اس کو تو تکلیف ہوئی ہے، تکلیف تو ہے، اس کو ایک پلاننگ کے تحت اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، اس کے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ وزیر اعظم تھا ایک ملک کا، اور اتنی بڑی عزت خاندان کا آدمی ہے، بڑی عزت والے لوگ ہیں یہ، تو اس کو ذلیل اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹوٹ جائے، لیکن وہ ٹوٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ خاندانی آدمی ہے، وہ اسے 1 روپیہ نہیں کھایا، وہ خود کہتا ہے میں نے جب 1 روپیہ بھی پاکستان کا لوٹا تو میں کیوں باہر جاؤں، میں کیوں ان کے ساتھ معاہدے کروں، کیوں میں جو ہے ان کو رعایت دوں، جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ الیکشن کمشنر اور یہ چیزیں جو ابھی ہو رہی ہیں، یہ سیٹل کرنے کے لیے میرے خیال میں چیف جسٹس کے بھی اندر بڑا غصہ ہے، اور اس نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سنا ہے یہ کیا ہو رہا تھا پاکستان میں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات تو اٹل ہے کہ عمران کے علاوہ اس ملک میں کوئی بندہ جیت نہیں سکے گا، عمران کی پارٹی کے علاوہ کوئی اور بڑی پارٹی نہیں ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، مسلم نون ہے، باقی سارے ٹوٹکے ہیں، سارے وہ ان کے پٹھو ہیں، وہ کرائے کے ٹٹو ہیں۔ تو یہ جب تک عمران اس فیلڈ میں نہیں آئے گا، میرے خیال میں الیکشن نہیں ہوں گے، جب الیکشن ہوئے تو عمران ہی جیتے گا، یہ ایک کنفرم بات ہے، یہ پورے پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ سر رانا ثناء اللہ نے تو کہا کہ صرف 15-20% لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ جی دوبارہ ذرا موبائل سے میں نے کہا رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 15 سے 20% لوگ صرف عمران خان کے حق میں ہیں۔ وہ ایسے ہی دیکھیں، وہ تو اس بندے کی آپ پہلے دیکھیں کہ اس بندے کی اصلیت کیا ہے۔ وہ بندہ بے ایمان آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، اور لانتی بھی آدمی ہے، اور قاتل ہے بہت بڑا، اور ان کا بہت بڑا پٹھو ہے، یہ سارے کام جو کرتے رہے یہ ان کا سپورٹر ہے بہت بڑا۔ سو اس طرح کے بکواس نہیں کرے گا تو اس کو کون پوچھے گا، اس کو کوئی منسٹر کیا، وہ تو کوئی کیا کہتے ہیں کہ وہ ضلعی لیول کے اوپر اس کو کوئی سیٹ نہ ملتی، یہ اسی طرح یہ چاپلوسیاں کر کے اور آرام کی کمائی کھڑا گئے، اور ان مسلم لیگ نونیوں کو تو ان کو ہوا میں اڑانا شروع کیا انہوں نے۔
تو یہ جو مرضی بکے. اس کی کوئی ایک اخبار میں ایک انٹرویو میں وہ بات کر رہا تھا, وہ کہتے جی ہم 60% جیتیں گے, تو اس نے کہا عمران کہتا ہے 30% سے نیچے. اس نے کہا پھر دوہراؤ ذرا رانا صاحب, تو کہتا ہے ہم 60% تو ہنس رہا. تو کہتے ہیں یہ تو گیم الٹی ہے ساری, یہاں پہ تو 80% تو لوگ عمران کو پسند کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کا نام ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ ہم کہیں کہ 20% جو بچے ہیں وہ پورے پاکستان کی پارٹیوں کو ملیں گے, تو 1-1-2-2%, 3%, 4% سے علاوہ تمہاری سیٹ نہیں آنے والی, تو اس کا منہ بند ہو گیا. یہ ہے ان کی اصلیت. چلے بہت شکریہ سر آپ کا. جی مہربانی جی. ایک ویڈیو میں اس کا ذکر پہلے بھی کرتا رہا ہوں, بڑی تکلیف دہ ہے. فوج کے سامنے بچے کھڑے ہو گئے اور پھر فوج کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا. اس وقت سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو چل رہی ہے, اور اب پرابلم وہاں پہ یہ ہوئی کہ فوج کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر پتھر کیوں مارے. وہ لڑکوں نے ڈنڈے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں, باجوڑ کا علاقہ بتایا جا رہا ہے, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بچے شدید غصے میں تھے. آج ہماری فوج نے جو بچوں کے دل میں عزت احترام تھا اپنا, وہ بھی کھو دیا. نہ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے, جڑے رہے ہمارے ساتھ.